پتنگ جو ہے یہ پتنگ اڑانا ناجائز اور گناہ. اور دیکھیے احکام شریعت سرکار اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے, اس کتاب کے صفحہ 45 پر لکھا ہے پتنگ اڑانا ناجائز اور گناہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور پتنگ کے متعلق سرکار اعلیٰ حضرت نے مسئلے بیان کیے کہ پتنگ اڑانا تو ناجائز ہے, اور جو لوٹتے ہیں نا یہ حرام ہے. منجا لوٹنا یہ حرام ہے. اگر کسی نے لوٹ لیا مانجا, لوٹ لیا, لوٹتے ہیں نوجوان ہمارے, تو اس کا حکم کیا جانتے ہیں آپ؟ شریعت میں اس کا حکم یہ ہے کہ جس کا مانجا ہے اس کو لوٹانا واجب. آپ نے لوٹ لیا, بھائی کس کا ہے؟ اچھا یہ نہیں معلوم کہ کس کا ہے, تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ وہ مانجا پکڑے اور پورے حسن باغ میں چلاتے ہوئے گھومے, بھائی یہ کس کا ہے, یہ کس کا ہے, یہ کس کا مانجا ہے. کوئی کر سکتا ہے سر؟ کوئی کر سکتا ہے کیا؟ اور جب نہیں کر سکتا تو لوٹنا نہیں ہے, کیونکہ لوٹا تو اب واجب ہے کہ جس کا جو اس کا مالک وہاں تک پہنچا. اچھا چلا چلا کے تھک گیا تو اس کا مالک ہی نہیں ملا, اپنے پاس رکھا رہا, ایک مدت گزر گئی کوئی اس کا مالک نہیں آیا, تو پھر حکم یہ ہے کہ اگر وہ غنی ہے تو کسی فقیر کو دے, اور خود ہی فقیر ہے تو اپنے استعمال میں لائے. اگر اس نے مانجا لوٹا اور اعلان نہیں کیا, کپڑے اس مانجے سے اس نے کپڑے سلائے اور پہن لیے, اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اس کپڑے پر اس کی نماز نہیں ہوگی, اس کی نماز مکروہ تحریمی ہے. یہ کیونکہ لوٹ کا مال تھا, حرام کا مال تھا. آئی بات سمجھ میں؟ تو اتنی برائی ہے اس کے اندر. اور نوجوانوں کی جو پتنگ ہے نا, یہ اس کی ہسٹری آپ کو پتا ہے, میرے پاس میں لٹریچر ہے, نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے, آپ کو مل جائے گا, کتابیں بھی ہیں. یہ پتنگ کی جو ایجاد ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے؟ 1700 عیسوی میں ایک آدمی تھا, میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا, اس نے 1700 عیسوی میں جب مغلوں کا زمانہ تھا, اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بہت ہی گندی اور بےہودہ گستاخی کی تھی, اور حضرت فاطمہ الزہرا سرکار کی چہیتی بیٹی ان کی بھی گستاخی کی. تو مغلوں کا جو گورنر تھا اس شہر میں, تو اس نے اس کو سزائے موت دی. اس کی قوم کے لوگ آئے, اس کے ہم مذہب کا نہیں, اسے مارو مت, لیکن انہوں نے کہا نہیں, اس نے میرے آقا کی گستاخی کی, اس کے مصطفیٰ جوش مارا, قتل کر دیا. اس کی قوم کے لوگوں نے آگے چل کے بعد میں اس کے نام پر کتابیں لکھی, اسے شہید گھوشت کر دیا. کیا کہا؟ کس کو؟ گستاخ کو, جس نے آقا کی گستاخی کی, کہا یہ شہید ہے, اور اس کی سمادھی اسمارٹ اس کا ایک بنا دیا, اس کی زیارت کو جانے لگے, اور پھر اس کے نام کو زندہ رکھنے, اس کو امر رکھنے کے لیے انہوں نے پتنگ بازی ایجاد کی اس کے نام پر. یہ پتنگ جو اڑائی جاتی ہے گستاخ رسول کے نام پر اڑائی جاتی ہے, اس کے نام کو زندہ رکھنے, کہ جیسے پتنگ ہوا میں بلند ہے تو اس سے کہہ رہے ہیں کہ تو بھی بلند ہو گیا. مادہ یعنی سوچو تو مسلمانوں کتنا بڑا, ہمیں تو بالکل ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. گستاخ رسول کی یاد میں اڑائی جائے گی, انشاءاللہ کوئی بھی نوجوان نہیں اڑائے گا. اور بچوں کو بھی روکیں گے, جی میں کہتا ہوں آپ بچوں کی چکریاں جلا دو, پتنگ پھاڑ دو, کوئی آپ کو ظالم نہیں بولے گا, انشاءاللہ کوئی ظالم نہیں بولے گا, اس لیے کیونکہ آپ ایک برائی سے روک رہے ہیں. بدلے میں بچوں کو کپڑے پہنا, بیٹا چل نئے کپڑے دلاتے, تو جو بول وہ کرتے, لیکن پتنگ نہیں, اس لیے کہ گستاخ کی یاد میں اڑائی جا رہی ہے. اور پھر پتنگ سے اتنا بڑا نقصان ہے, دیکھو کسی کا گلا کٹ رہا ہے, یہ بچے کا گال کٹ گیا, یہ پرندے کٹ کے گر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ پتنگ اڑا رہے ہیں, آپ کا دھاگا کٹا اور وہ دھاگا کسی کے گلے پہ سے گزر گیا, اس کی جان چلی گئی. ارے آپ کے دھاگے سے ہو سکتا ہے کسی کی جان چلی جائے, کوئی یتیم ہو جائے, کوئی عورت بیوہ ہو جائے, کوئی ماں باپ بے سہارا ہو جائے, بے خبری میں آپ کسی کے قاتل بن جاؤ, ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ایسا لعنت والا کھیل اسلام میں جائز نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ آپ اس سے دور